بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف النفس اور کمزور آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھ غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت و مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔ مڑیل گدھے پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا، پاؤں والا تو چل کر روزی پیدا کر سکتا ہے، اور جس کے پاؤں نہ ہو اس کو تیرا ہی آسرا ہے۔ اے اللہ سب کی سننے والے، میں منہ سے ہی تجھ سے مانگ سکتا ہوں لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس یہی ورد و وظائف اس کے دن رات کی مصروفیت تھی۔ اس کا یہ عمل ہر عام و خاص میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، خدا نے ہر شخص کی روزی محنت و مشقت کے راستے اتاری ہے، لیکن اسے دیکھو ہاتھ پیر ہلائے بغیر خدا سے اپنا رزق طلب کرتا ہے۔ پیغمبر خدا کو دیکھو جنہیں اللہ نے معجزے بھی عطا کیے ہیں۔ خوش الحال ایسے ہیں کہ جن و انس، چرند پرند تو ایک طرف پہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں، باوجود اتنی شان کے وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے۔ مگر اسے دیکھو یہ نکارہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور کوئی کسب نہ کرنا پڑے۔ لوگ سو باتیں کرتے مگر وہ کسی کی پرواہ نہ کرتا، برابر اپنی آہوزاری میں لگا رہتا۔ اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو رحمت جوش میں آ گئی اور اس کی مراد بر آئی۔ زور سے دروازہ کھلا اور ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا، ٹانگیں باندھ کر بے تعمیل حلق پر چھری پھیر کر ذبح کر دیا، پھر قصاب کو بلوایا کہ اس کو کاٹ کر بوٹیاں بنا دے۔ گائے کا مالک گلی کوچوں کی خاک جھانتا ہوا گائے تلاش کرتا ہوا ادھر آ نکلا، دیکھا کہ گائے ذبح بھی ہو چکی ہے اور قصائی اس کی بوٹیاں کرنے میں بھی مصروف ہے۔ اس نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا، ارے ظالم، یہ کیا غضب کیا، یہ گائے تو میری تھی، تجھے بھلا کیا حق تھا اسے پکڑ کر ذبح کرنے کا؟ دعا مانگنے والے نے جواب دیا، سنو بھائی، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں کہ اے اللہ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ اس نے دعا قبول کی، میں نے اسے خداداد سمجھ کر ذبح کر ڈالا۔ یہ جواب سن کر گائے کے مالک کی غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پہلے درویش کی خوب خبر لی، پھر اسے گریبان سے پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا۔ لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنی تو اسے حق پر قرار دیا۔ درویش نے اس بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے خدائے رحمان الرحیم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے سینکڑوں روز و شب آہوزاری کرنے اور دعا مانگنے میں صرف کیے۔ میں نے جب اپنی مراد پائی تو یہ مجھے تیرا بندہ نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ اے اللہ، میں تو ہمیشہ تیرے ہی آگے دست سوال دراز کرتا رہا ہوں، تو میری پردہ پوشی کر لے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ گائے والے نے چلا کر کہا، آسمان کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ میری طرف دیکھ اور حقیقت کا سامنا کر۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کو اس فریب میں مبتلا کر کے صاف صاف نکل جائے گا؟ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ پہلے گائے کے مالک نے دعویٰ پیش کیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، میری گائے اتفاق سے اس شخص کے گھر میں جا گھسی، یہ بندہ نہ جانے کب سے تاک لگائے بیٹھا تھا، اس نے میری گائے کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ آپ کے سامنے میری فریاد ہے کہ اس سے دریافت کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ دعا مانگنے والے نے اپنی صفائی میں یوں عرض کیا، اس شہر کے سبھی لوگ مجھے جانتے پہچانتے ہیں، آج تک میں نے کسی کا مال مارا نہ چوری کیا اور نہ ہی ناجائز کسی کو پریشان کیا۔ میرا گزشتہ کئی سال سے یہ معمول رہا ہے کہ شب و روز بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ بغیر محنت و مشقت کے مجھے رزق عطا فرما۔ آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری آرزو سنی اور یہ گائے خود بخود میرے گھر میں گھس آئی۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی نور آ گیا کہ حق تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کے حلال بغیر محنت کے مل گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس گائے کو ذبح کر ڈالا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ گائے میری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ ایسی معقول دلیل دے جس کی بنا پر تو نے گائے ذبح کی۔ تیرے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ وہ گائے تجھے مالک نے دی نہ تو نے خریدی۔ دعا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے پیغمبر خدا، آپ بھی وہی کہنے لگے جو دوسرے کہہ رہے ہیں۔ ایک آہ دردناک اس کے دل سے نکلی اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، تو داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف سنگ موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی دہل گیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔ پیغمبر خدا اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ذکر و اذکار کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی پر اسرار و رموز کھول دیے۔ دوسرے دن دونوں کو طلب کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا، گائے کے مالک کو کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے۔ حق تعالی نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تو بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا کہ حضرت یہ کیسا حکم دے رہے ہیں؟ تماشائی پیغمبر خدا کے احکام کی اصل وجہ سے ناواقف تھے۔ ان میں سے دو آدمی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی ذات بابرکات سے ایسا صریح ظلم! ہم سب حیرت میں ہیں، بے قصور گائے والے پر اتنا عذاب آخر کیوں؟ اور جس نے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کر ڈالی اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، شاید کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس گائے والے کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے۔ وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں گھتی ہوئی تھیں، سورج کی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی تھی۔ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ یقیناً تم نہیں جانتے، البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا زر خرید غلام تھا، جس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ پھر اس بے رحم اور سنگ دل شخص نے اپنے مقتول آقا کے کمسن یتیم بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ یہ نمک حرامی پر اتر آیا کہ اس کے آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔